دلی کے 4 یوٹیوبر جن کا یوٹیوب چینل راؤنڈ ٹو ورلڈ، کروڑوں سبسکرائبر ہیں، لاکھوں روپیہ مہینہ کمانے والے 4 یوٹیوبر دلی سے سیر کرنے کے لیے کار سے نکلے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 یوٹیوبر چاروں کے چاروں زخمی ہوئے اور ایک یوٹیوبر آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا۔ چاروں مسلمان لڑکے، کروڑوں سبسکرائبر، لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں مہینے کے کمانے والے سیر و تفریح کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹینٹ نہیں ہے، ہنسی مذاق کا کنٹینٹ ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی گا رہے ہیں، یہ ان کا کنٹینٹ ہے۔ اور موت آ گئی اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان 4 یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حالانکہ پہلے نیوز آئی تھی کہ 4 لوگ مر گئے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ایک مرا تھا، 3 بچ گئے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ ہماری زندگی کو ختم کر دے، ہم نہیں جانتے۔ اسی بنگال سے ٹرین گزر رہی تھی، کنچن جنگا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سرکاری رپورٹ کے مطابق تو کم لوگ مرے، حقیقت میں زیادہ لوگ مرے۔ ہم نہیں جانتے کون سا ہمارا ٹرین کا سفر زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ رات کے بعد ہم اگلی دن کا سویرا دیکھیں گے میرے بھائی۔ اور پھر بھی ہم اتنے غافل پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کی زندگی میں ٹائم کی کوئی قدر نہیں، دن رات موبائل پر فضول چیزیں، ناچ گانے دیکھنے میں، گندی چیزیں دیکھنے میں وہ گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ٹائم، یہ وقت آپ کا کیپٹل ہے، آپ کی پونجی ہے۔ اگر اس کیپٹل کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف چار طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں، جو صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کریمہ کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، صبح برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہے، خریدار نہیں آ رہے اور برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ تو وہ برف بیچنے والا کہنے لگا، چلانے لگا کہ اے لوگو، میرے برف کو خرید لو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ڈوب جائے، میری پونجی جل جائے، میرا برف پگھل جائے، میرا برف خرید لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جس طریقے سے برف دھیرے دھیرے پگھلتی ہے، ہماری زندگی بھی برف کی طرح گل رہی ہے۔ زندگی کا ہر ایک دن، ہر نیا سال ہماری زندگی سے ایک دن کو کم کر رہا ہے۔ ہم تو صاحب اپنی زندگی کا 1 سال پورا ہونے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تو مسلمانوں میں بھی برتھ ڈے منانے کا کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب تو بچوں کا برتھ ڈے منا کر کے مائیں جو ہے اسٹیٹس لگاتی ہیں، آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے۔ باپ بڑی خوشی سے لا کے کیک دے رہا ہے۔ ارے نادان، تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ بچے کی زندگی میں اگر 1 سال اور کم ہو رہا ہے، بچہ آج 15 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، تو بچے کو دعائیں سکھاؤ، بچے کو بتاؤ کہ بیٹا اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہاری زندگی میں اب 1 سال اور کم ہو گیا ہے، تم اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرو، بجائے اس کے ہم کیک کاٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے سالگرہ مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، بیوی سے شادی والے تاریخ میں، شادی والے دن میں بیوی کو لے کے گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں۔ بیوی کو گھمانا غلط نہیں ہے، بیوی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، بیوی کے ساتھ پیار محبت کرنا غلط نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوئی سال کا دن خاص مت کرو میرے بھائی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ سور کھانے والوں کی تہذیب ہے، یہ شراب پینے والوں کی تہذیب ہے، یہ ننگے رہنے والوں کی تہذیب ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی خسیس اور زانی اور بدکار لوگوں کی تہذیب ہے، ہماری اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب حضرت عائشہ جو ہیں گوری تھی، اور جب ہنستی تھی تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، تو اللہ کے نبی کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی بولتے تھے۔ تو پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، ہمیں اور آپ کو تعلیم بھی دی آپ نے کہ بیوی سے پیار کرو۔
بیوی سے پیار کرنا سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی حالت حیض میں جب حضرت عائشہ ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کھاتے تھے تو جہاں سے حضرت عائشہ گوشت کھانے کے بعد ہڈی کو چھوڑ دیتی تھی، جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگائی ہوتی تھی وہیں اللہ کے نبی منہ لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی تھی وہیں پر منہ لگا کر کے اللہ کے نبی پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا تھا۔ بیوی سے محبت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر اینیورسری منانا، سالگرہ منانا اور پبلک پلیس پر لوگوں کے سامنے بیوی کے ساتھ رومانس کرنا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ آج ہمارا نوجوان برتھ ڈے منا رہا ہے، نیا سال منا رہا ہے، ارے تیری زندگی تو برف کی طرح گل رہی ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، تیری زندگی میں تو موت سے اور قریب ہو گیا اور تو نیا سال منا رہا ہے، تو برتھ ڈے منا رہا ہے۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا، قربانی کرنے کے ٹائم ہم نے جب جانوروں کی گردن پہ چھری چلائی تو ہم نے ایک دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ زندگی کے ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، حلال طریقے سے پیسے کماؤ، جائز طریقے سے پیسے کماؤ، حرام طریقے سے پیسے مت کماؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور بھی بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو شرمگاہ کے فتنے سے بچانا۔ یہ دور اس اعتبار سے بھی بڑا نازک دور ہے کہ آج نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان ہے۔ آج آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، قدم قدم پر آپ کو ایسے ہوٹل مل جائیں گے جہاں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جا کر کے زنا کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے لیے ہزاروں بندشیں ہیں۔ ابھی ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا کہ مولانا آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس پر بھی بیان کیجئے گا۔ ہمارے ہاں شادی کے 3 دن پہلے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ آپ کے پاکڑ کے ان گاؤں میں، ان علاقوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، پورا فنکشن ہو رہا ہے، لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں اور پوری ایک دعوت ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ انگیجمنٹ کے نام پہ، منگنی کے نام پر پوری ایک دعوت ہو رہی ہے۔ یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، غریب آدمی اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے، قرضے لے کے بینک سے لون لے کر کے اور گھروں کو گروی رکھ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نکاح کو اتنا مشکل تو نہیں تھا میرے بھائی، نکاح کو آسان بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج ہمارے نکاح بڑے بھاری ہو گئے، بڑے مشکل ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج نکاح کی برکت ختم۔ آج میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، شادی ٹک نہیں پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شادیوں میں سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے نکاح کو آسان بناؤ، اور جب تک نکاح کو آسان نہیں بناؤ گے، یاد کرو، یاد رکھو، زناکاری کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، وہ احسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لڑکا آپ کا 22 سال میں 20 سال میں شادی کے قابل ہو گیا، آپ شادی کر رہے ہیں 30-32 سال کی عمر میں۔ لڑکی شادی کے قابل ہو گئی 18 سال کی عمر میں، آپ شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں۔ یہ نوجوانی کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے، جب شہوت کی آگ بھڑکتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو برائی سے روکنا ہے تو نکاح کو آسان کرو میرے بھائی۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں پردہ بہت کم ہو رہا ہے، بدکاری زیادہ ہو رہی ہے، بے پردگی زیادہ ہو رہی ہے، نگاہوں پر کنٹرول بہت کم ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں تو ہمیں اور زیادہ نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم برابر نکاح کو مشکل کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے، عورت فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے۔ اب چاہے وہ مرد نمازی ہو، چاہے وہ مرد مولانا صاحب ہو، چاہے وہ مرد علامہ صاحب ہو، چاہے وہ مرد راتوں میں تہجد پڑھنے والا ہو، اگر مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے تو مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، مرد عورت کے لیے فتنہ ہے اور عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، ورنہ الا وثالثہم الشیطان، وہاں پہ تیسرا شیطان رہتا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوان بھائی اور بہنوں، جب سوشل میڈیا پر، جب واٹس ایپ پر، جب فیس بک پر، جب انسٹاگرام پر ایک لڑکا اور لڑکی جب باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلے باتیں اچھے انداز میں شروع ہوتی ہیں، پہلے باتیں سلام کلام سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان ان کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ کتنے زناکاری کے واقعات ہوئے ہیں، کتنے بدکاری کے واقعات ہوئے ہیں جو واٹس ایپ کی اور انسٹاگرام کی چیٹنگ سے شروع ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کسی اور کی بہن اور بیٹی کو پھنسا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹی کو بھی کوئی پھنسا رہا ہے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کا ہاتھ تمہارے عزت اور آبرو تک نہ پہنچ سکے۔ اپنے آپ کو اتنا سیکیور بناؤ کہ کوئی گھناؤنی نیت سے تمہیں ٹچ کرنا چاہے تو ٹچ نہ کر سکے۔ میری بہنوں، آپ کے لیے سیمپل اور نمونہ اس امت کی بہترین عورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور مدین انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لائن لگی ہے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے پاس گئے اور کہا کہ ما خطبکما، تم دونوں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک مردوں کی لائن ہٹ نہیں جائے گی۔ ایک عزت دار عورت مردوں کی لائن سے لائن میں لگ کر کھڑی نہیں ہوتی ہے، مردوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتی ہے۔ آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو مردوں کے بیچ میں جا کے جاب کر رہی ہیں، مردوں کے بیچ میں جا کے کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ناجائز تعلقات پر اپنے آفسوں میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں۔ اپنی نوجوان لڑکیوں اور بہنوں کو اس گندگی سے بچاؤ، وہ کام کر سکتی ہیں، وہ جاب کر سکتی ہیں، مگر کہاں؟ جہاں وہ پردے میں رہ کے کام کر سکیں اور جہاں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو، مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو۔ یہاں ان دونوں لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم مردوں کی لائن میں سے لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پکڑا اور لے گئے اور کنویں کا پانی پلا دیا اور بکری ان کے حوالے کر دی۔ اور جب بکری ان کے حوالے کر دی تو موسیٰ علیہ السلام آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ اپنے وطن سے دور ہوں، نہ سر پہ چھت ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کوئی مجھ سے یہاں حال چال پوچھنے والا ہے، اے اللہ تیرا بندہ تیرے کرم کا محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد یہ دعا کی تھی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر چاہتے ہو کہ دعا فوراً قبول ہو تو کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی بے سہارا کے کام آ جاؤ، کسی مجبور کے کام آ جاؤ، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی۔ اب جب وہ لڑکی واپس آئی، وہ لڑکی خوبصورت تھی کہ نہیں تھی قرآن میں نہیں بتایا اللہ نے، اس لڑکی کی ہائٹ کیا تھی قرآن نے نہیں بتایا، اس لڑکی کا کلر کیسا تھا قرآن نے نہیں بتایا، اس لڑکی کے بال کیسے تھے قرآن نے نہیں بتایا۔ قرآن نے کیا بتایا؟
فجاءت احداهما تمشي على استحياء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی، اس کی چال میں شرماہٹ تھی، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی کی، ایک عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ لڑکی شرم والی ہے یا بے شرم ہے، یہ حیا والی ہے یا بے حیا ہے۔ لڑکی کی چال بتا دیتی ہے لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اس لڑکی کی چال میں اتنی حیا تھی کہ اللہ نے اس لڑکی کی چال بیان کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ جب حیا نکلتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور جب ایمان نکلتا ہے تو حیا نکل جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کبھی بھی جوش سے کام نہ لیں، ہوش سے کام لیں۔ آج ہماچل پردیش کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مسلمان نے قربانی کی اور قربانی کا اس نے اسٹیٹس لگایا، اور واللہ عالم جیسا کہ میڈیا میں بتایا گیا کہ اس نے اس جانور کی قربانی کی جو ہماچل پردیش میں بینڈ تھا، اور اسٹیٹس لگا کے باقاعدہ اس نے دوسرے مذہب والوں کو کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نے یہ قربانی کی ہے۔ پھر معاملہ طول پکڑا، لوگوں نے اس کے خلاف پردرشن کیا، اس کی دکان کو چند فرقہ پرستوں نے آگ لگا دی۔ یہ پورا واقعہ جس قدر افسوسناک ہے، اور اس نوجوان کی دکان پر آگ لگانے والے لوگوں نے جس قدر جہالت اور جس قدر ظلم کا کام کیا ہے، میرے بھائیوں کیا اس نوجوان نے یہ اسٹیٹس لگا کر کے نادانی کا کام نہیں کیا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو پوری قوم کے لیے مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال بہت پھونک پھونک کر کے کرو۔ یہ دور وہ دور ہے جب ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پر کیا جانے والے ایک ایک پوسٹ ٹریک ہو رہا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری کمیونٹی، ہماری پوری قوم، ہمارا سماج، ہمارے ماں باپ اور خود ہم پریشانی میں پڑ جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ آج کتنی جھوٹی خبریں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میری تقریروں کے کلپ 2 چینل میں نے یوٹیوب پر دیکھے، ایک کوئی بوڑھے صاحب ہیں، منہ ان کا چل رہا ہے، آواز میری چل رہی ہے، اور ان کے چینل کے لاکھوں فالوورز بھی ہو گئے۔ ان کے چینل پر زیادہ تر ویڈیوز پہ آواز میری ہے، کنٹینٹ میرا ہے، تقریر میری ہے، اور منہ ان کا چل رہا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صاحب یہ تو بڑے میاں بول رہے ہیں، جبکہ وہ آواز میری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور میں نے چینل پہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بھی میری آواز اور میری تقریر کو ہونٹ وہ ہلا رہا ہے، آواز میری آ رہی ہے، اور اتنا ہی بیک گراؤنڈ بھی اس نے ٹی وی پر آنے والے کچھ سیریلز کا اور کچھ کامیڈی شو کا بنا دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے صاحب بڑے بڑے بالی ووڈ کے سیلیبریٹی اس کی تقریر کو سن رہے ہیں۔ تو یہ سب دھاندلی چل رہی ہے۔ آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ڈاکٹر جابر صاحب میرے بازو میں بیٹھے ہیں، ان کی آواز کو کمپیوٹر میں ڈال کر کے دوسرے آدمی کے منہ سے سیم ان کی آواز کو نکالا جا سکتا ہے، اور انہی کی آواز میں ان کی تصویر کے ذریعے، ان کے ویڈیو کے ذریعے غلط چیزیں منہ سے نکلوائی جا سکتی ہیں۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اور آپ اندھے گونگے بہرے بن کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی ڈال رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ایک ذمہ دار ناگرک بنو، ایک ذمہ دار مسلمان بنو۔ اور اگر آپ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیجئے۔ بہت ساری موضوع روایتیں، بہت ساری من گڑت حدیثیں آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہمارے اہل حدیث نوجوان اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ آپ علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے، اپنی مسجد کے امام سے کانٹیکٹ میں رہیے، اور ان سے پوچھئے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے کسی بھی حدیث کو آپ اس طریقے سے شیئر مت کیجیے۔ اور آگے بڑھیے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سماج کی بڑی سیوا ہو رہی ہے، بڑے بڑے جلسے اور پروگراموں میں جایا جا رہا ہے،
اور گھر میں ماں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے۔ ماں باپ اگر غلط بھی ہیں تب بھی ان کے سامنے نرم آواز میں بات کرو، نیچی آواز میں بات کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے، تجھے شرک کرنے پر ابھارے، تب بھی تو ان کی بات مت ماننا، لیکن ہاں دنیا میں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ کی غلط بات کو نہیں ماننا ہے مگر اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون تین لوگ ہوں گے؟ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ نمبر دو، المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس، وہ بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں گندگی کا کام ہو رہا ہے، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا بے غیرت آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا۔ اس لیے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے ڈھنگ سے بات کرو، ان کے غلط فیصلوں پر بھی خاموش رہ جاؤ، ان کی غلط بات مت مانو لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ ایک اور ذمہ داری اپنے نوجوان ساتھیوں کی بتانا چاہتا ہوں، گھروں میں جھگڑے بھی بہت ہو رہے ہیں آج، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، دیور بھابھی میں دیورانی جیٹھانی میں جھگڑا ہو رہا ہے، نند اور بھابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں اکثر تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ گھروں کا ماحول صرف چھوٹوں کی بدتمیزی سے نہیں بگڑتا ہے، کبھی کبھی بڑوں کی نادانی سے بھی بگڑتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے بدتمیزی کرتے ہیں اس لیے گھر بگڑتا ہے، اور کبھی اس لیے بھی گھر بگڑتا ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر تحمل نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹا بدتمیزی کر دے، چھوٹا غلط بات بول دے تو بڑا صبر کے گھونٹ پی کے رہ جائے، معاملے کو رفع دفع کرے، بعد میں دیکھیے حالات درست ہو جائیں گے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر میں جھگڑا کر لینا، میں کہتا ہوں اگر آپ صحیح بھی ہیں، آپ حق پر بھی ہیں، اپنا حق چھوڑ دو لیکن جھگڑے کو ختم کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس انسان کو جنت میں گھر کی خوشخبری دی ہے جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا ضامن ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علماء سے آپ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کریں، علماء سے جڑیں۔ جب آپ علماء سے جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانے کے فتنے کیا ہیں، زمانے میں کون کون سی برائیاں اور کون کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آج علماء سے دوری کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، یا ہمارا نوجوان اگر دین کے قریب بھی آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو وہ سن رہا ہے اور ایسے لوگوں کا وہ فالو کر رہا ہے جو خود گمراہ ہے، جو خود جاہل ہے۔ اور یہی وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اٹھا لے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور جب جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے تو ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل لوگ فتویٰ دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور جب علماء سے تعلق مضبوط ہونے کی بات آئی تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج کل جلسوں اور تقریروں میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان علماء کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، علماء کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، علماء کے ساتھ سیلفی لے لینا یا علماء کی تقریر جا کے سن لینا اتنا کافی نہیں ہے، آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا، علماء کی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اپنا تزکیہ اور تربیت بھی کرنی پڑے گی۔
آپ کے علاقے میں رات کو فجر عشاء بعد سے لے کر کے فجر تک پروگرام ہو رہا ہے. آپ نے عبدالشکور بھوجپوری صاحب کی تقریر سماعت فرمائی, آپ نے مولانا امام الدین صاحب کی تقریر سماعت فرمائی, عبد الرحمان فیضی صاحب کی تقریر سنی آپ نے, عبد الغفار سلفی کی آپ نے تقریر سنی, مختلف موضوعات پر آپ نے علماء کے بیانات سنے, بہت ساری باتیں آپ نے سنی. ایک بات, کوئی ایک بات طے کر لو کہ ہاں آج لکھن پور کے جلسے سے ہم یہ سبق لے کے جا رہے ہیں اور اس بات پر ہم عمل کریں گے, تب تو یہ جلسہ کامیاب ہے, تب تو یہ پروگرام کامیاب ہے. اور اگر ہمارا مقصد صرف علماء کو سننا اور کانوں کو لذت پہنچانا ہے یا ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے, تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, پھر ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی, تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے, یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میرے عزیزوں, آج اس پورے جلسے میں کوئی ایک بے نمازی بن جائے, کوئی ایک زناکاری کے راستے پر جانے والا اپنی حرکتوں سے باز آ جائے, کوئی ایک شراب اور نشے میں ڈوبا رہنے والا انسان اپنے نشے سے باز آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے علماء کی اور جلسہ کرانے والے سارے منتظمین کی محنت انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. تو عمل کا جذبہ پیدا کرو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے. وہ عالم کو بھی دینا ہے, جاہل کو بھی دینا ہے, وہ گاؤں کے رہنے والے کو بھی دینا ہے, شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے, سب کو دینا ہے. پہلا سوال, ان عمرہ فیما افنا, تو نے زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال, وان شبابہ فیما ابلا, تو نے جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال, وان مالہ من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال, وفیما انفقہ, تو نے مال کو کہاں خرچ کیا. اور آخری سوال, وماذا عمل فیما علم, تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا. میرے بھائیو, آج ہمیں ہم رونا روتے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. ہم رونا رو رہے ہیں, فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا ہے, اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کبھی غور کرو, کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے, اپنی کمائی کا کتنا حصہ آپ نے اللہ کے دین میں خرچ کیا, اپنے بدن کی طاقت اور انرجی کا کتنا حصہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. اللہ تو قرآن میں صاف کہتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, ان تنصروا اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اسلام کی مدد کرو گے, قرآن کی مدد کرو گے, عقیدہ توحید کی مدد کرو گے, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو میرے نوجوان ساتھیوں, کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم دین کے لیے محنت کریں گے, دین کے لیے ٹائم نکالیں گے, دین کے لیے پیسہ خرچ کریں گے, دین کے لیے انرجی خرچ کریں گے. اور قربانی کا جو تہوار ابھی ہمارا گزرا ہے, وہ اس تہوار ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑے تو بیٹا بھی قربان کر دیا جائے, اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دی جائے. تو یہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے چند اہم باتیں بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں جانتا ہوں بیان کرنے میں جب انسان کا گلا بیٹھا ہو تو بہت ساری باتیں وہ چاہ کر کے بھی نہیں بول پاتا ہے, کیونکہ جسم کی انرجی ڈبل لگتی ہے. اور پچھلے 10 دنوں سے یہ چیز میں فیس کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اب امید ہے جب 1 ہفتے کا ریسٹ لوں گا تو انشاءاللہ طبیعت انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بھی دعا ہے, دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں, اللہ میرے گلے کی حفاظت کرے اور پہلے جیسی طاقت اور انرجی لوٹ جائے. ہم آخر میں, چونکہ فجر کی اذان کا وقت بہت قریب ہے, اور آپ سب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر کو جائیں. یہ نہیں کہ بس جا کے سو گئے اور پوری رات تقریر سننے کے بعد فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جن علماء نے بھی آج کے جلسے میں حاضری دی ہے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تقریریں کی ہیں, ان سب علماء کی باتوں پر کہنے والوں کو, سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس مکتب کے لیے آج کا پروگرام ہوا ہے, اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر برائی سے بچائے, ہر نیکی کے راستے پر چلنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری بہنوں کو بھی اپنے مقام کو اور اپنی عفت و عصمت کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ اپنے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی اور نبی کے اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہماری روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔